بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز خیرہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرے مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچہ دیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لہٰذا زچہ بچہ کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ انہیں اپنی کنیز کے ساتھ بے حد پیار تھا، اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ زچگی کے ایام یہاں گزارے۔ پیغام بھیجے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کی کنیز خیرہ اپنے ہاتھوں میں نومولود اٹھائے گھر پہنچی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بچے کے معصوم چہرے پر پڑی تو شوق سے آگے بڑھی اور اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا؟ قدرت کا انمول ہیرا، اتنا خوبصورت، گل رخ، محجبین اور صحت مند کے کیا کہنے۔ ہر دیکھنے والا قدرت کے اس شاہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے پوچھا، اے خیرہ، کیا بچے کا نام تجویز کر لیا ہے؟ اس نے کہا، امی جان ابھی نہیں، میں یہ آپ پر چھوڑ رکھا ہے، آپ کو جو نام پسند ہو رکھ لیجئے۔ فرمایا، ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے حسن تجویز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور نومولود کے حق میں دعا کی۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے صرف حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک اور گھرانہ اس خوشی میں برابر کا شریک ہوا، اور وہ تھا کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ۔ وہ خوشی میں اس لیے شریک تھا کہ نومولود کا باپ یسار ان کا غلام تھا، اور ان کے دل میں اپنے غلام کی بڑی عزت تھی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن یسار نے، جو بعد میں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے ہند بنت سہل کی گود میں تربیت پائی، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت ام سلمہ عرب خواتین میں سب سے بڑھ کر عقلمند، سلیقہ شعار، محتاط، حساس اور پیکر حسن و جمال و صاحب فضل و کمال تھی۔ علم و ہنر کا تقویٰ و خشیت میں ممتاز مقام پر فائز تھی۔ آپ سے 387 احادیث مروی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا شمار ان نادر خواتین میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتی تھی۔ امہات المؤمنین کے باہمی خوشگوار تعلقات اور گھروں کے آپس میں قرب و ربط کی وجہ سے اس خوش نصیب بچے کو تمام گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہا، اور اس طرح سے اہل خانہ کے پاکیزہ اخلاق و اطوار اپنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی اور تمام گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا، مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت حسن بصری کا بچپن انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنستے کھیلتے ہوئے گزرا، اور یہ رشد و ہدایت کے ان میٹھے چشموں سے جی بھر کر سیراب ہوئے جو امہات المؤمنین گھروں میں جاری و ساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح انہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن سب سے بڑھ کر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے پیار تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی عمر کو 14 بہاریں دیکھ چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح حضرت حسن بصرہ کی طرف سے منسوب ہوئے اور لوگوں میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ منقول ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرمایا، اس کا نام حسن رکھو، یہ خوبصورت ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش اور نگہداشت کی اور ہمیشہ خداوند کریم سے دعا فرمایا کرتی تھی کہ اس کا مقدہ ایک خلق بنا۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یکتا ولی اللہ ہوئے۔ آپ نے 130 صحابہ کرام کی زیارت کی، ان میں سے 70 اصحاب بدری تھے۔
آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، علم بھی آپ نے انہی سے حاصل کیا۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کے انتہا کر دی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان چند اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم و جوار کو آگے بڑھ کر روکا، اس کے برے کارناموں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور حق بات ڈنڈے کی چوٹ سے اس کے منہ پر رکھی۔ حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، برزبان خود تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت کر کے گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند محل کی چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر دل سے فریفتہ اس کی وسعت پر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ پورے جوش و ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا، یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوفزدہ ہو کر آپ حضرت حسن بصری سے کہا، جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ حسن بصری نے اس نیک دل شخص سے کہا، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا وتیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ جو میں آج ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے روز حجاج محل میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ بصرہ کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے۔ سنو، اللہ کی قسم، اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا، اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، وہ پلک جھپکتے ہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھیں، ہر شخص مغموم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر مومن کا جاہ و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس نمایاں تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیں۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا کہ ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت، خوف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی سحر بیانی سے دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، ابو سعید، تم واقعی علماء کی سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کہا کہ اے ابو سعید، حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کو گرفتار ہو کر دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے،
وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ الہی تو مجھ پر کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا ماوا ہے، الہی میں ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہے، حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ چنانچہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ شمعون نامی ایک آتش پرست آپ کا ہمسایہ تھا۔ بیماری کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کو خبردار کیا اور عرض کیا کہ اپنے ہمسائے کی ذرا خبر لیں۔ آپ سن کر اس کے پاس چلے گئے، دیکھا کہ آگ کے دھواں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری عمر آگ اور دھوئیں میں بسر کر دی، اب آخری مرتبہ تو خدا سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ خدا تجھ پر رحم کرے۔ اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں مانے ہیں۔ اول یہ کہ تم دن رات دنیا کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی دن رات اسی دنیا کی طلب میں مشغول رہتے ہو۔ دوم یہ کہ تم دن رات دنیا کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی سامان آخرت نہیں کرتے ہو۔ تیسرا یہ کہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا دیدار میسر ہوگا مگر کام اس کی رضا کے خلاف کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ آشنا لوگوں کی نشانی ہے، اگر مومن لوگ ایسا کرتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ ساری عمر تم نے آتش پرستی میں گزار دی لیکن میں نے آگ کی پوجا نہیں کی۔ اگر ذرا آگ میں ہاتھ ڈالوں تو آگ کی مجال نہیں کہ میرا ایک بال تک بھی جلا پائے۔ آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں تاکہ تجھ پر آگ کی کمزوری اور اللہ کی قدرت ظاہر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک آگ میں ہاتھ رکھا لیکن آگ نے ذرا بھر بھی اثر نہ کیا۔ شمعون نے جب اس حال کو دیکھا تو اس کی حالت بدل گئی اور کہا کہ میری ساری عمر آتش پرستی میں بسر ہوئی، اب چند سانس باقی ہیں، ان میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ شمعون نے کہا کہ آپ اس بات کی تحریر کر دیں کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا۔ چنانچہ آپ نے خط میں لکھ دیا اور اس کی خواہش کے مطابق شہر کے معززین کی گواہی بھی درج کرا دی۔ شمعون خط کو لے کر ایمان لے آیا اور بہت رویا اور وصیت کی کہ مرنے کے بعد یہ میرے ہاتھ میں دے دینا، پھر کلمہ پڑھ کر مر گیا۔ آپ نے اس کی وصیت پوری کی، اپنے ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارا اور خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رات کو اس ساری رات متفکر رہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے اپنی ہی نجات کا علم نہیں، دوسروں کو تحریر کیوں لکھ دی۔ اسی فکر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ شمعون سبز تاج سر پر رکھے بیشت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، یہ آپ اپنا خط لے لیں، مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے خط کو دے کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوند تیرے کام صرف فضل سے ہیں، کسی علت سے نہیں۔ جب 70 سال کے آتش پرست کو کلمے کے عوض بخش دیا تو مومن کب محروم رہے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح بے ہوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا، پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں میں گر پڑے اور حبشی سے کہا جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی ہے اسی طرح کبر اور نحوت سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی کبر اور نحوت کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سے آپ نے کبھی بھی کسی سے اپنے آپ کو بہتر تصور نہیں کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا آپ سے؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 80 برس زندہ رہے اور اسی دوران دنیا کو اپنے علم و عمل، حکمت و دانش اور فہم و فراست سے فیضیاب کرتے رہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے جو عظیم ورثہ چھوڑا وہ ان کے رقت انگیز نصائح ہیں جو رہتی دنیا تک خزاں گزیدہ دلوں کے لیے بہار بنی رہے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آپ دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہو، سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے۔ جتنا زیادہ تم ایک کے قریب ہو جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ ایک شخص نے آپ سے حال دریافت کیا، فرمایا، بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس، ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا۔ ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ مسکرانے لگے، چونکہ آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا تھا، اور فرمایا کہ کون سا گناہ، اور رحلت کر گئے۔ بعد ازاں وفات کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عمر بھر تو آپ کبھی ہنسے نہیں، وفات کے وقت کیا موقع تھا؟ فرمایا کہ موت کے وقت میں نے آواز سنی کہ ملک الموت سختی کرو، ابھی اس کا ایک گناہ باقی ہے۔ مجھے اس خوشی سے ہنسی آ گئی، میں نے دریافت کیا کہ کون سا گناہ؟ اسی اثناء میں وفات ہو گئی۔ ایک بزرگ نے اسی رات جب فوت ہوئے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور منادی ہو رہی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے ہاں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یکم رجب 110 ہجری جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب حضرت حسن بصری نے اپنے رب کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان سپرد کر دی۔ صبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبر لوگوں میں پھیلی تو بصرے میں گہرام مچ گیا۔ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور اس مرکزی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں زندگی کا بیشتر حصہ علم، معلم اور داعی و مبلغ کی حیثیت سے گزارا۔ بصرہ کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس روز بصرہ کی مرکزی مسجد میں نماز عصر کی جماعت نہیں ہوئی کیونکہ شہر میں نماز پڑھنے والا کوئی فرد باقی نہیں رہا تھا۔ واللہ اعلم۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔